جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کرپشن کا ذکر ہوتا ہے. پراچا صاحب، سارے کیسز آپ کے سامنے ہیں، تو کیا نیت کس کی صاف نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یا صرف نعرہ بازی تک یہ سیاسی نعرہ ہی رہے گا سب کا؟ دیکھیے آسمہ، یہ بات تو بڑی واضح ہے نا کہ جو کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی کرپشن ہو، کسی کی بھی ہو، کسی دور کی ہو، اس کے بارے میں بالکل ایک شفاف طریقے سے اسے سامنے آنا چاہیے. قوم کی دولت ہے، اسے واپس آنا چاہیے. عمران خان اکثر یہ کہتے سنائی دے رہے ہیں، ان کی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں جمہوریت کو نہیں، اپنی اپنی کرپشن کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. تو اس پہ میں عابدی صاحب سے بھی جواب لوں. آپ دیکھیں، ایک بار غلطی ہوتی ہے، دو بار عادت ہوتی ہے. یہ غلطیاں ایک بار ہوا کرتی ہیں اور اس کے بعد چلو معافی بھی مانگ لی. حالانکہ آپ نے خلفائے راشدین کی مثال دی، میں قرآن بتا دیتا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. میرے لیے تو کتاب ہی کافی ہے. کل تک سب کے لیے کتاب کافی تھی، میرے لیے بھی کتاب کافی ہے. اور اس کا انگلش میں ترجمہ ہے: جج آر تھری ٹائپ، ون آف whom will go to the paradise and two to the hell. The one who will go to the paradise is a man who knows what is the right and given judgment accordingly, but a man who knows what is the right and act wrongly in his judgment will go to hell. یہ سورہ معاہدہ. اچھا یہ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کے، دیکھیں میں کوئی غلط بات نہیں کر رہی. آفیشیل ڈاکومنٹ ہیں یہ، اگر آپ دکھائیں سپریم کورٹ کے، میرے نہیں ہیں. آپ سپریم کورٹ کی سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتی ہیں. افتخار محمد چودھری صاحب ٹیک اوتھ آن پی سی یو ایز اے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ آن جنوری 26, 2000. تو افتخار چودھری صاحب کا کرپشن سے کیا تعلق؟ میں نے سوال کرپشن پہ، اس سے بڑی کیا کرپشن ہوگی؟ اللہ نے آپ کو انصاف دینے کے لیے بٹھایا تھا، آپ ایک ڈکٹیٹر کو ویلیڈیٹ کر رہے تھے، اس کا حلف لے رہے تھے. حلف نامہ نکالنا ان کا، یہ کرپشن میں اور کیا ہے؟ لیکن اس ڈکٹیٹر سے ساتھ آپ کی جماعت اگر این آر او کرتی ہے وہ جائز اقدام ہے. اگر کسی وزیر نے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی مشیر نے، اگر آپ سمجھتے ہیں کسی پارٹی آفس بیرر نے کرپشن کی، تو کیسز آپ کے پاس ہیں نا. آپ وزیر اعظم کا کیس تو 4 مہینے میں چلا کے فیصلہ دے رہے ہیں. نہیں، حج کرپشن کیس پہ آیا، اسٹیل مل پہ آیا، مطلب بند توڑنے کے خلاف جو تھا وہ اس پہ آیا. بہت سارے کیسز ہیں نا جو کورٹ میں لگے ہوئے ہیں. کرپشن اتنی بے تحاشا ہوگی، اس پہ تو کوئی سننے والا بھی نہیں. ایک بات بتائیں نا، وزراء کٹہروں میں گئے، کھڑے ہوئے، ایک کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، باقیوں کو بھی رکھ لو یار، میں نے تھوڑی منع کیا ہے. بند کریں نا ایک سسٹم کی، ایک نظام عدل اگر آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، آپ اسٹرکٹ فیصلے دیں نا. لیکن اگر آپ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، 52 جج تھے، 52 ججز تھے، پاکستان کا سرمایہ تھے، عدلیہ کے محترم ججز تھے، جن کی میں نے آپ کو یہ پوری ڈیٹیل دی ہے، یہ 52 ججوں کی. آپ پی سی او پہ ان کو تو گھر بھیج رہے ہیں، اور خود 2 بار اوتھ لے کے جو آپ یہاں پر امیر المومنین اگر بن کے بیٹھے ہوئے، تو پھر فیصلے بھی دے دیجیے. اور سب سے پہلے اگر آپ نے فیصلے دینے ہیں تو آپ دیجیے نا. خواجہ شریف قتل سازش کیس میں اور وکلا تشدد کیس میں دونوں رپورٹ آپ کے پاس پڑی ہیں. آپ پٹیشن لے کے جا سکتے ہیں، یا پھر آپ کیونکہ وفاقی حکومت، جہاں تک میرے نالج کے مطابق خواجہ شریف کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کے پاس یہ پڑی ہوئی ہے رپورٹ. سن تو لی، 100 موٹو تھے، میں نے تھوڑی لے کے گیا تھا پٹیشن. آپ ہی نے، آپ جاگے تھے مختار مائی کے کیس میں بھی آپ جاگے. وہ 2 بوتلیں ام الخبائث کی اگر نکلی عتیقہ اوڈو کے پاس تو آپ جاگے. یہ لوگوں کے سر قلم ہو گئے، اس پہ آپ نہیں جاگے. ٹھیک ہے، آپ نے وحیدہ شاہ نے تھپڑ مارا، آپ جاگے. وہ زیدی کو جیلوں کے اندر قتل کر کے اس کے منہ پہ پورے جو ہے نا کٹن کے نشان مار دیے، آپ نہیں جاگے. تو پھر یہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز. یعنی کہ آپ کا ایک پورا نظریہ، عدلیہ نے کرنا، آپ کا حکومت نے اپنی کرپشن ختم نہیں کرنا. بات سنیں نا، دیکھیں ٹارگٹ کلرز کو آپ سنیں. بلوچستان میں ابھی آپ نے ایک پروسیکیوشن افسر کو ہتھکڑی لگا دی، جیل بھیجا نا آپ نے. تو میرا تو تقاضا یہ ہے کہ 922 طالبان دہشت گرد جن کو افواج نے بند کرایا تھا، میں نے تھوڑی بند کرایا تھا، پیپلز پارٹی نے تھوڑی بند کرایا تھا، پولیس نے تھوڑی بند کرایا تھا، افواج پاکستان پہ حملہ کرنے والوں کو افواج پاکستان نے بند کرایا تھا. اس پہ بھی 1-2 کو اندر کر دیتے نا. میں پراچا صاحب سے پوچھوں، پراچا صاحب ساری کی ساری ایکسپیکٹیشنز عدلیہ پہ آ گئی، جو کچھ کرنا عدلیہ نے کرنا، حکومت نے اپنی کرپشن ختم نہیں کرنی، یا پھر جو بڑے دیگر پاکستان کے جو مالیاتی انتظامی ادارے ہیں ان میں جو کرپشن کے جو کیسز آ رہے ہیں اس کو کوئی دیکھنے سننے والا نہیں. وزراء کی جو کرپشن ہے اس پہ کسی نے نوٹس نہیں لینا، جو کچھ کرنا عدلیہ نے کرنا. شاید آسمہ یہ بہت ساری چیزیں، ہمارے ادارے موجود ہیں، نیب موجود ہے یہاں پر، لیکن فعال ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فعال ہیں اس وقت؟ اینٹی کرپشن موجود ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں ثوابدیدی فنڈ ہے، بہت بڑی کرپشن ہے یہ ثوابدیدی فنڈ ہے. پھر کنٹریکٹ پہ ملازمتیں ہیں، 10-10, 12-12 لاکھ روپے کی ملازمتیں کنٹریکٹ پہ دی. تو عدلیہ جو ہے وہ کہاں عدلیہ جائے گی؟ سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہے، سوال یہ ہے کہ ادارے موجود ہیں. اگر آپ کرپشنوں کو تحفظ دیتے رہیں گے تو کبھی بھی اس ملک کے اندر پارلیمنٹ نے کیا کیا سر اس وقت تک؟ پارلیمنٹ نے کیا کیا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے پارلیمنٹ فعال رہی کرپشن کے حوالے سے؟ اپنا کردار نہیں ادا کیا. یہ نیب کے بارے میں جو قوانین تھے ان کے بارے میں نہیں ہوا. پارلیمنٹ نے بھی اپنا کردار نہیں ادا کیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بلا شبہ کچھ ارب روپے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی اپنے کام
بہت ساری چیزیں جو اس وقت کی کرپشن ہو رہی ہیں ان کو روکنے کی بات نہیں کی گئی. سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتوں میں عدالتوں کے پاس بھی اگر لوگ جا رہے ہیں تو کتنا احترام عدالتوں کا ہو رہا ہے, عدالتوں کو کتنا تسلیم کیا جا رہا ہے, عدالتوں کے فیصلے جو ہیں ان پر کتنا عمل درآمد کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ عمل درآمد کی ذمہ داری اس ملک کے صدر اور وزیر اعظم پہ آتی ہے. اگر وہی مثال نہیں بنے گے تو نیچے آپ کس سے کون سی توقع رکھیں گے کہ وہ عدالتوں کا احترام کرے گا؟ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ عدالتیں اگر اس ملک کے اندر ان کو ہی بے توقیر کر دیا جائے تو پھر کون سا دروازہ ہے جسے کوئی آدمی جو ہے کھولے گا؟ تو یہ میں پوچھ لوں صدیق الفاروق صاحب سے. میاں صاحب کہتے ہیں میں نے اتنی زندگی میں اپنی کرپشن نہیں دیکھی جو اس موجودہ حکومت نے کی, تو کیا پھر میاں صاحب اپنا رول پلے کیا انہوں نے اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے, یا حکومت کو آپ کہتے ہیں کہ چلتا کرتے نا کرپشن کے حوالے سے بہت زیادہ کرپشن ہے؟ آپ کا سوال انتہائی اہم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں جو کرپشن ہے, جو اداروں کی عدم موجودگی ہے, جو فیصلوں کا غلط ہونا ہے, جو اوپر سے نیچے تک کرپشن گئی ہے اور پھیل رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ بار بار کا مارشل لا لگنا ہے جنہوں نے ادارے بننے نہیں. اب میں یہ کہہ رہی ہوں میاں صاحب جو بات کر رہے ہیں, میاں صاحب کہہ رہے ہیں اتنی کرپشن زندگی میں نہیں دیکھی, خاندان کے خاندان حکمرانوں کے خاندان کرپشن میں. میں اسی طرف آ رہا ہوں, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ بنیاد پڑ گئی, ہم نے سب نے مل کے عدلیہ بحال کی اور وہ عدلیہ انصاف دینے اور کرپشن کو ختم کرنے کے لیے رول ادا کر رہی ہے, لیکن اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. یاد رکھیں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر چلتے ہیں, تو پھر اگر اوپر سے کرپشن ہوگی تو نیچے تک ہوگی. تو اوپر کی کرپشن کو روکنے کے لیے کوئی اس سے اختلاف کرے, یہ اختلاف کریں اور کوئی اختلاف کرے, لیکن پہلی دفعہ ایک وہ حکمران, ایک وہ وزیر اعظم جس نے کھل کے کہا کہ میں توہین عدالت کا ارتکاب کروں گا اور 6 مہینے جیل جاؤں گا, یعنی وہ عہدہ اور وہ عہدیدار جس کا بنیادی کام اسلام کے حوالے سے, ہمارے آئین کے حوالے سے کرپشن کا خاتمہ ہے, عدلیہ کا احترام اور اس پر عمل درآمد ہے فیصلوں پر, وہ کہے میں نہیں کروں گا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. اب جب ہم اس کے علاوہ آپ باتیں, میں نے آپ کے سامنے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی مثال دی ہے, میں نے آپ کے سامنے, لیکن راجہ صاحب کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ نے اپنا کردار فعال طریقے سے ادا نہیں کیا نا, تو اس کا مطلب عمران خان بھی الزام آپ پہ لگاتے ہیں, آپ دونوں اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. میں یہ نہیں, پارلیمنٹ نے اتنا کردار ادا کیا کہ پارلیمنٹ نے 17ویں ترمیم ختم کی. چلیں 17ویں ترمیم ختم کی, 18ویں پاس کی, 19ویں کی, 20ویں کی. کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا پارلیمنٹ نے؟ سر نہیں, مجھے یہ جواب دیں, کرپشن کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے, اگر وزیر اعظم کو میرا جواب سن لے پہلے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن ہتھیلی پر سرسوں, آسماں ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی. آپ کو اس پروگرام میں, یہاں اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں, یہ سیٹ بنانے میں بھی وقت لگا. تو میں 4.5 سال میں میری چھوٹی سی گزارش, 4.5 سال میں ہم نے 4.5 سال میں عدلیہ تو ہوئی, عدالت تو ہوئی, اب باقی ہوگا. اچھا, اب اگر پرائم منسٹر کو, میں دونوں میرے سینئر رہنما بیٹھے, پرائم منسٹر کو کرپشن پہ اگر عدالت نے سزا دی ہوتی, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا. پرائم منسٹر کو ایک ایسی چیز کے اوپر سزا دی ہے, آرٹیکل 248 سب سیکشن 2 کے تحت, جب تک صدر ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں وہ خط نہیں لکھ سکتے تھے. دوسرا, میں آپ سے گزارش کروں, میرا مقصد کوئی تذلیل کرنا نہیں ہے, میرا مقصد نشاندہی کرنا ہے, اور ہم یہاں بیٹھ کے نشاندہی کرتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ماضی میں یہ غلط تھے, دیکھیں پھر آپ ہماری بات بھی مانیں, پھر ڈوگر بھی سپریم کورٹ کا ہی جج تھا, پلیز پھر یہ ڈوگر کورٹ کہنا بند کریں, وہ بھی سپریم کورٹ تھی نا. کردار مشکوک ہوتے ہیں, کردار, یہ نہیں کہ میں کوئی عدلیہ کی تذلیل کر رہا ہوں, میں اندر بیٹھے ہوئے کرداروں کی گفتگو کر رہا ہوں. اور اگر انہوں نے پی سی او پہ اوتھ لیا تھا تو آپ نے تو 2 بار لیا ہے, یہ بھی یاد رکھیں. ذرا سی نہیں, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, انہوں نے بڑی ایک بات کی ہے. ڈوگر صاحب چیف جسٹس نہیں تھے. بالکل, 3 نومبر کے اقدام کے بعد, میں سنیں, 3 نومبر کے اقدام کے بعد ڈکٹیٹر نے چیف جسٹس کو ہٹایا, ڈوگر کو حلف دیا, اور پارلیمنٹ نے ان کے حلف کو ویلیڈیٹ نہیں کیا, اس لیے وہ چیف جسٹس نہیں تھے. پارلیمنٹ کیا ہے؟ عدالت ہے میرے بھائی. پارلیمنٹ کیا, آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں تھوڑی ہونے فیصلے, عدالت میں ہونے, قانون بنا, عدالت میں ہونے نا, پاکستان کا آئین آپ پھر تشریح بھی قانون کی عدالت کا لکھا ہوا ہے, 248 سب سیکشن 2 کا فیصلہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, اپنی تشریح کے اندر عدالت سے مانگتی ہیں, اور پی سی او ججز کے اوتھ کو آپ پارلیمنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں. پارلیمنٹ کرتی ہے نا, پارلیمنٹ ویلیڈیٹ کرتی ہے, پارلیمنٹ نہیں دے گی. میری بات سنیں, آسما ایک لمحہ, اس پارلیمنٹ نے چونکہ ویلیڈیٹ نہیں کیا, اس کی تعریف اس سپریم کورٹ نے کی. میں قتل کروں, مجھے عدالت سزائے موت دے دے اور پارلیمنٹ بولے نہیں ہم اس کو قتل ہی نہیں مانتے, تو پھر کہاں کھڑے ہو گئے؟ پھر ڈیبیٹ پہ آ جائیں. میں اسی پہ مزید بات جاتے ایک بات کرتا جاؤں, سنیں. موٹر وے کس نے بنائی؟ نواز شریف صاحب نے. خالق تھے نا, قانون خود جانتے تھے, خود گاڑی چلائی 200 کی سپیڈ سے, 120 طے کر کے 200 کی سپیڈ سے گاڑی چلائی, فائن ہو گیا 1500 روپے کا, سزا ہو گئی, بالکل, فائن بھرا,
کنوکشن بھی کمپلیٹ کر لی, کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ چلے وہ مجھے میں اس کی وضاحت لوں گی. فیصل رضا عابدی صاحب جو جسٹیفیکیشن دے رہی ہیں کہ موٹر وے پہ اگر چالان ہوتا ہے تو پرائم منسٹر اس پہ کنوکٹڈ اس میں ہو جاتا ہے تو شاید اس کو وہ جرمانہ ہے نا, وہ جرمانہ ہے, وہ جرمانہ پے کر کے آپ جا سکتے ہیں, اس میں سزا دے دی گئی. تو یہ اس کا موازنہ جو کنٹیمپٹ کی گئی کورٹ کی اس کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے؟ اور میاں صاحب بھی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہر روز یہ حکومت ایک گندا بندہ لگاتی ہے اور حاجیوں کی جیبیں بھی نہیں چھوڑی. فیصل رضا عابدی صاحب سے یہ دونوں جواب لوں گی میں ضرور ایک مختصر بات.